أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا
وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. تمام مومنین مومنات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ مرحوم سید اظہر عباس ابن سید مظہر امام. عشق کا آئینہ تصویر سلف ہے چہرے، عشق کا آئینہ تصویر سلف ہے چہرے، حامل رونق انوار نجف ہیں چہرے، حامل رونق انوار نجف ہیں چہرے، انتظار اپنا کہاں ختم ہوا ہے مولا، قبر میں جا کے بھی کعبے کی طرف ہیں چہرے. صلوات. دنیا سے وہ نجف کی طرف کوچ کر گئے، دنیا سے وہ نجف کی طرف کوچ کر گئے، پردیس میں تھے لوٹ کے وہ اپنے گھر گئے، پردیس میں تھے لوٹ کے وہ اپنے گھر گئے. صلوات. کہا جبریل سے میں نے کہ بلا لو ان کو، کہا جبریل سے میں نے کہ بلا لو ان کو، وہ یہ بولا کہ کہاں بات بھی کر پاتے ہیں، وہ یہ بولا کہ کہاں بات بھی کر پاتے ہیں، روز مجلس ہے کہیں یا کہیں پر محفل، روز مجلس ہے کہیں یا کہیں پر محفل، اظہر عباس بڑے مصروف نظر آتے ہیں، اظہر عباس بڑے مصروف نظر آتے ہیں. صلوات. مرزا لبیب کے سلام کے چند سے. سرائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، سرائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں، یہی ایک مشغلہ ہے اور میں ہوں. نبی کہتے تھے اے حیدر تمہارا، نبی کہتے تھے اے حیدر تمہارا، شناسا خدا ہے اور میں ہوں، شناسا خدا ہے اور میں ہوں. فرشتوں قبر میں آہستہ بولو، فرشتوں قبر میں آہستہ بولو، یہاں مشکل کشا ہے اور میں ہوں، یہاں مشکل کشا ہے اور میں ہوں،
دشمن سے ہر نکلا یہ کہہ کر، صفے دشمن سے نکلا، صفے دشمن سے ہر نکلا یہ کہہ کر، بس اب راہ خدا ہے اور میں ہوں، بس اب راہ خدا ہے اور میں ہوں، ثنائے مرتضیٰ ہے اور میں ہوں، تمنا دولت و حشمت کی بیجا، تمنا دولت و حشمت کی بیجا، دبیر آخر فنا ہے اور میں ہوں، دبیر آخر فنا ہے اور میں ہوں، ثنائے مرتضیٰ۔ سلوات بھیجیے۔ بیٹھا ہے مشکلات کے راستے پہ ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے راستے پہ ہار کے، او بدنصیب دے علی کو پکار کے، او بدنصیب دے علی کو پکار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے راستے پہ ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے راستے پہ ہار کے، یہ معجزہ ہے عرش پہ آئے گئے رسول، یہ معجزہ ہے عرش پہ آئے گئے رسول، ارے نقش قدم کہیں نہ ملے رہ گزار کے، نقش قدم کہیں نہ ملے رہ گزار کے، تھے بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا، تھے بستر رسول پہ حیدر یہ کب کھلا، ارے انگڑائی جب کے لیے شب ہجرت گزار کے، انگڑائی جب کے لیے شب ہجرت گزار کے، خیبر کے در نے کھل کے اشارہ یہ کر دیا، خیبر کے در نے کھل کے اشارہ یہ کر دیا، ارے مظہر یہی ہے قوت پروردگار کے، مظہر یہی ہے قوت پروردگار کے، سلوات بھیجیں۔ بیٹھا ہے مشکلات میں راستے میں ہار کے، خیبر کا در ہوا تھا یہ کیسے کہے کے بعد، خیبر کا در ہوا تھا یہ کیسے کہے کے بعد، تم سے بہت
مر گئے سر مار مار کے، تم سے بہت سے مر گئے سر مار مار کے، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، مرحب کا قتل بھی کوئی خیبر میں قتل تھا، ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، اکبر تمہارا باغ جوانی اجڑ گیا، اکبر تمہارا باغ جوانی اجڑ گیا، ہائے لیلا نے 4 دن بھی نہ دیکھے باہر کے، لیلا نے 4 دن بھی نہ دیکھے باہر کے، بیٹھا ہے مشکلات کے راستے پہ ہار کے، جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، جانے سوال کیا ہوئے تربت میں اے قمر، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے، چپ ہو گئے تھے ہم تو علی کو پکار کے، بیٹھا ہے حرام کی گود میں اس طرح بوتراب آئے، حرام کی گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پہ جس طرح الکتاب آئے، نبی کے قلب پر جس طرح الکتاب آئے، حرام کی گود میں اس طرح بوتراب آئے، ولادت شاہ مردان کا ذکر کعبے میں، ولادت شاہ مردان کا ذکر کعبے میں، جو در سے پوچھا تو دیوار سے جواب آئے، جو در سے پوچھا تو دیوار سے جواب آئے، میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے، میں اس امام کا قائل ہوں جس کی محفل سے، میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے، میرے سوال سے پہلے میرا جواب آئے، اسی لیے تو ہوئی ہے
کتاب میں تاخیر، اسی لیے تو ہوئی ہے کتاب میں تاخیر، علی کتاب سنائے تو پھر کتاب آئے، علی کتاب سنائے تو پھر کتاب آئے، ہر رنگ گود میں۔ فاتحہ۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم کے پڑھ دیں، اظہر عباس ابن مظہر امام، اللہم صل۔ ایک صلوات عنایت کر۔ فرماتے تھے اعداء کو ترائی سے بھگا کر، فرماتے تھے اعداء کو ترائی سے بھگا کر، کیوں چھوڑ دیا گھاٹ کو، روکو ہمیں آ کر، ارے دعوت یوں ہی کرتے ہیں مسافر کو بلا کر، ہم چاہیں تو پانی بھی پیے نہر پہ جا کر، ہم چاہیں تو پانی بھی پیے نہر پہ جا کر، پار صبر کے دریا ہے ہمیں پیاس نہیں ہے، ارے اب زہر یہ پانی ہے کہ عباس نہیں ہے، زہر یہ پانی ہے کہ عباس نہیں ہے، یہ کہہ کے سکینہ کے بہشتی کو پکارے، ارے الفت ہمیں لے آئے ہے پھر پاس تمہارے، ارے لڑتے ہوئے آ پہنچے ہیں دریا کے کنارے، ارے عباس غشاتا ہے ہمیں پیاس کے مارے، عباس غشاتا ہے ہمیں پیاس کے مارے، سوکھے ہوئے ہونٹوں کو ہونٹوں سے ملا دو، ارے کچھ مشک میں پانی ہو تو بھائی کو پلا دو، کچھ مشک میں پانی ہو تو بھائی کو پلا دو، کچھ مشک میں پانی ہو تو بھائی، لیٹے ہوئے ہو ریت میں کیوں منہ کو چھپائے، ارے اٹھو کہ سکینہ کو یہاں نہیں لائے، ارے غافل ہو برادر تمہیں کس طرح جگائے، ہے عصر کا وقت ہے اسد اللہ کے جائے، ہے عصر کا وقت اسد اللہ کے جائے، خوش ہوں گا میں آگے جو علم لے کے بڑھو گے، ارے کیا بھائی کے پیچھے نماز پڑھو گے، کیا بھائی کے پیچھے نماز پڑھو گے، کریے سخن رونے لگا بھائی کو بھائی، ارے تلوار سے مولا ستمی جا دل پائی، جس فوج نے رنج
چھوڑ دیا تھا پھرا ارے 2 روز کے پیاسے پہ گھاٹا شام کی چھائی 2 روز کے پیاسے پہ گھٹا شام کی چھائی بارش ہوئی تیروں کی ولی ابن ولی ارے سب ٹوٹ پڑے حسین ابن علی سب ٹوٹ پڑے ابن حسین ابن علی لکھا ہے یہ راوی کے بپا ہو گیا محشر ارے 12 ستمی جا بڑے خنجر ایک سید نکلی در خیمے سے کھلے ارے برقع تھا نمک نہ تھا نہ موزے تھی نہ چادر برقع تھا نمک نہ تھا نہ موزے تھی نہ چادر چلائے لئی خوف سے ہاتھ آنکھوں پہ دھر ارے لو فاطمہ آتی ہے بچانے کو پسار کے لو فاطمہ آتی ہے بچانے کو پسار کے ہلتا تھا فلک ہاتھوں سے جب پیٹتی تھی ارے بجلی کی طرح کون کے کانوں کے بہر فرماتی تھی فضا جو اڑا دیتی تھی میں ارے فریادیں ہوں فریادیں کو زبان نہیں چادر فرماتی ہوں فریادی ہوں زبان نہیں چادر سار ننگے یوں ہی جاؤں گی روضے پہ نبی کے ارے پردہ تو گیا ساتھ حسین ابن علی سار ننگے یوں ہی جاؤں گی روضے پہ نبی کے ارے پردہ تو گیا ساتھ حسین ابن علی کے پردہ تو گیا ساتھ حسین ابن علی کے فرماتے تھے آدھا کو بار دیگر نعرے صلوات محمد والے محمد. آج کے مجلس کو علیہ جناب مولانا ندیم اصغر صاحب قبلہ بنارسی خطاب فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. حضرات، مجلس کا آغاز ہو چکا ہے. میں ان 4 مصرے کے ذریعے سے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جناب یاسر گوپال پوری سے کہ جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے. جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جہاں بھی ہوتی ہے مجلس وہ گھر حسین کا ہے. اور لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر، لکھا ہوا ہے یہ ظلم و ستم کے سینے پر، جو جھک سکا نہ کسی سے وہ سر حسین کا ہے، جو جھک سکا نہ کسی سے وہ سر حسین کا ہے. آئیے میں انہی اشعار کے ذریعے سے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں یاسر گوپال پوری سے کہ آپ کی خدمت میں آئیں اور اشعار پیش کریں. صلو علی محمد و آل محمد. آج ماتم جو عام ہے زینب، آج ماتم جو عام ہے زینب، تیرے خطبوں کا کام ہے زینب. آج ماتم جو عام ہے زینب، تیرے خطبوں کا کام ہے زینب. سورہ نور جس کو کہتے ہیں،
سورہ نور جس کو کہتے ہیں، ارے سورہ نور جس کو کہتے ہیں، تیری چادر کا نام ہے زینب۔ تیری چادر کا نام ہے زینب۔ تیرے بابا پہ جس کا نام نہ ہو، 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 وہ عبادت حرام ہے زینب۔ تیرے بابا پہ جس کا نام نہ ہو، وہ عبادت حرام ہے زینب۔ تجھ سے آگے چلے تو کیسے چلیں، تجھ سے آگے چلے تو کیسے چلیں، ارے تجھ سے آگے چلیں تو کیسے چلیں، وقت تیرا غلام ہے زینب، وقت تیرا غلام ہے زینب۔ نعرہ صلوات، نعرہ صلوات۔ تھا کبھی روس کا چرچا کبھی امریکہ کا، تھا کبھی روس کا چرچا کبھی امریکہ کا، لوگ کہتے تھے یہی سب سے بڑی طاقت ہے، لوگ کہتے تھے یہی سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن ایران نے دنیا سے یہ منوا ہی لیا، لیکن ایران نے دنیا سے منوا ہی لیا، عشق اولاد نبی سب سے بڑی طاقت ہے، عشق اولاد نبی سب سے بڑی طاقت ہے۔ نعرہ صلوات۔ دل ٹھکانہ میرے امام کا ہے، دل ٹھکانہ میرے امام کا ہے، آنا جانا میرے امام کا ہے، دل ٹھکانہ میرے امام کا ہے، آنا جانا میرے امام کا ہے، عرش پر اسلحے جو بنتے ہیں، عرش پر اسلحے جو بنتے ہیں، کارخانہ میرے امام کا ہے، عرش پر اسلحے جو بنتے ہیں، کارخانہ میرے امام کا ہے، پھول جب کھل اٹھے تو یہ سمجھو، پھول جب کھل اٹھے تو یہ سمجھو، ارے مسکرانا میرے امام کا ہے، مسکرانا میرے امام کا ہے۔ آئیے میں اسی اشعار کے ذریعے سے گزارش کرتا ہوں جناب شباب صاحب سے کہ آپ کی خدمت میں آئیں اور اشعار پیش کریں۔ حکم کی تعمیل میں جہاں میں آج بھی ظالم کو ڈر حسین کا ہے، جس مصرے سے آج مجلس کا آغاز ہوا، اسی پس منظر میں 4 مصرے وضع فرمائیں۔ آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، آنکھوں میں جاگتا ہے صدا غم حسین کا، اور سینوں میں سانس لیتا ہے ماتم حسین کا، مٹی میں مل گئے ہیں ارادے یزید کے، اور لہرا رہا ہے آج بھی پرچم حسین کا۔ 4 مصرے شبیہت کے بلے سے فرمائیں۔ اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی زیبا ہے بڑائی تیری، بے نیازی تو کسی نے بھی نہ پائی تیری، اور جاگنے والے کو محروم عبادت رکھا، سونے والے کو عطا کر دی خدائی تیری، جاگنے والے کو محروم عبادت رکھا، سونے والے کو عطا کر دی خدائی تیری، اے خدا تجھ کو ہی
ایک مومن کے نزدیک موت کیا چیز ہوتی ہے، مرحوم کے روح کے تسکین کے لیے، اور حکم کی تعمیل میں ایک مطلب اور 3-4 اشعار ملاحظہ فرمائیں. آپ کے سنے ہوئے کلام ہے، بس 2-3 اشعار کی اجازت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی تم کسی کی بات کرو، نبی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی کسی کا نفس، کسی کا وسیع، کسی کا امام، بھائی یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو. فرشتوں کیسا سوال و جواب مرقد میں، اب آ گئے ہو تو بیٹھو علی کی بات کرو. ہے وقت نظر کا بالی پہ آئے ہیں مولا، ہے وقت نظر کا بالی پہ آئے ہیں مولا. ارے کہاں کی موت بھلا، زندگی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی کبھی. جس جگہ بھی حیدر کا تذکرہ نہیں ہوتا، جس جگہ بھی حیدر کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس جگہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. جس جگہ بھی حیدر کا تذکرہ نہیں ہوتا، اس جگہ عبادت کا حق ادا نہیں ہوتا. یا علی مدد کہہ کر گھر سے جو نکلتے ہیں، ارے یا علی مدد کہہ کر گھر سے جو نکلتے ہیں، راستے میں کوئی بھی حادثہ نہیں ہوتا، راستے میں کوئی بھی حادثہ نہیں ہوتا. اور ان کے گھر میں رحمت کی بارشیں نہیں ہوتی، ان کے گھر میں رحمت کی بارشیں نہیں ہوتی جن کے گھر محرم میں تعزیہ نہیں ہوتا، جن کے گھر محرم میں تعزیہ نہیں ہوتا. اور آؤ فرش مجلس پر، آؤ فرش مجلس پر، آؤ فرش مجلس پر بیٹھ کر ذرا دیکھو، آؤ فرش مجلس پر بیٹھ کر ذرا دیکھو، دل سے دل کا کوئی بھی فاصلہ نہیں ہوتا، دل سے دل کا کوئی بھی فاصلہ نہیں ہوتا. یہ میں انہی اشعار کے ذریعے سے گزارش کرتا ہوں جناب منظر صاحب سے کہ آپ کی خدمت میں ہیں اور اشعار پڑھیں. صلو علی محمد و آل محمد. کہ سکون دماغ کو، دل کو قرار ملتا ہے. دیکھیں گے سکون دماغ کو، دل کو قرار ملتا ہے. ہو جس کی چاہ اگر اس کا ملتا ہے. یہ دو مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ تلاش حق میں بھٹکنے سے کچھ نہیں حاصل، علی کے ربط سے پروردگار ملتا ہے، علی کے ربط سے پروردگار ملتا ہے. اور 4 مصرے جلدی جلدی بس آخری میں ملاحظہ فرمائیں جناب زینب کے حوالے سے. ایک صلوات پڑھ دیں میل کے بعد. کہ حسین آپ کی
عالی مقام زینب نے حسین آپ کی عالی مقام زینب نے الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے. اور یہ مصرع ملاحظہ فرمائیں کہ خدا کے دین کا ایک نام ہے عزاداری، رکھا ہے سوچ سمجھ کر یہ نام زینب نے، رکھا ہے سوچ. عرشی واسطے صاحب کو لانے سے پہلے 4 مصرع دیکھیں حضرات کہ ظلمت کفر مٹی حق کے اجالے زندہ، ظلمت کفر مٹی حق کے اجالے زندہ، خاندان ابو طالب کے جیالے زندہ. ظلمت کفر مٹی حق کے اجالے زندہ، خاندان ابو طالب کے جیالے زندہ، خاندان ابو طالب کے جیالے زندہ. یہ تیرا فیض، یہ احسان، یہ نوازش تیری، یہ تیرا فیض، یہ احسان، یہ نوازش تیری. تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ، تو بھی زندہ ہے تیرے چاہنے والے زندہ. آئیے میں گزارش کرتا ہوں جناب عرشی واسطی صاحب سے کہ آپ کی خدمت میں آ کے اشعار پیش کریں. میں یہاں سے ایک مطلع اور 2 شعر پہلے ابتدائی دور پہ حاضر کر رہا ہوں. دیکھیے گا کہ لو وہ جبریل امی رتبہ بڑھانے کے لیے، توجہ کا طالب میں بات پہنچے تو بول کے بتائیے گا. لو وہ جبریل امی رتبہ بڑھانے کے لیے چل دیے حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے. ادب 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 ادب. دیکھیے لو وہ جبریل امی رتبہ بڑھانے کے لیے چل دیے حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے. اے شریک مجلس سبت پیمبر ہوشیار، فاطمہ آئی ہیں ہم کو آزمانے کے لیے. آخری شعر اس سلسلہ کا، پوری توجہ. بہت شکریہ حضرات، آپ کی آوازیں بلند ہوئی. میں آخری شعر سلسلے کا پیش کر رہا ہوں، اپنی حاضری کو محسوس کیجیے گا اس آخری شعر میں. لو وہ جبریل امی رتبہ بڑھانے کے لیے چل دیے حسنین کا جھولا جھلانے کے لیے. اے شریک مجلس سبت پیمبر ہوشیار، فاطمہ آئی ہیں ہم کو آزمانے کے لیے. کہ گر رسائی ہو گئی رومال صدیقہ تلک، ایک ہی آنسو ہے کافی بخشوانے کے لیے. گر رسائی ہو گئی رومال صدیقہ تلک. ادب ادب ادب. گر رسائی ہو گئی رومال صدیقہ تلک، گر رسائی ہو گئی رومال صدیقہ تلک، ایک ہی آنسو ہے کافی بخشوانے کے لیے، ایک ہی آنسو ہے کافی بخشوانے کے لیے. اب یہاں سے ایک مطلع اور 2-3 شعر اور حاضر کر رہا ہوں، چونکہ اس میں ایک شعر ایک آدھ شعر جو ہے وہ موت کے عنوان سے ہے، لہٰذا میں نے اس کا انتخاب کر لیا. اور ویسے بھی محافل اور مجالس کی شاعری میں تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے. میں حاضر کر رہا ہوں، مطلع سماعت فرمائیں گے. عرض کرتا ہوں کہ یہ مطلب میرا ضرور ہے، مگر جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے ان سب مومنین کے لیے ہے. اگر محسوس کیجئے گا کہ اس میں سچائی ہے تو میرے ساتھ ہو جائیے گا. میں مطلب حاضر کر رہا ہوں کہ یہ کس میں دم ہے کہ جینا میرا محال کرے. حاضر کر رہا ہوں، یہ کس میں دم ہے، یہ کس میں دم ہے کہ جینا میرا محال کرے، نظر جو میری طرف سیدہ کا لال کرے. سماعت فرمائیں گے حضرات، سماعت فرمائیں گے حضرات. یہ کس میں دم ہے کہ جینا میرا محال کرے،
نظر جو میری طرف سیدہ کا لال کرے. حضرات ایک شعر ہے, اس شعر کو بہت جگہ پڑھ کے دیکھ لیا میں نے, بہت مشکل سے مجھے اس شعر پر رسپانس ملتا ہے. میں قبلہ کعبہ مولانا حجت الاسلام مولانا سید ندیم اصغر صاحب قبلہ کی قیادت میں میں اس شعر کو پیش کر رہا ہوں. اگر آپ تک پہنچو تو میرے ساتھ ہو جائیے گا. میں حاضر کر رہا ہوں. یہ کس میں دم ہے کہ جینا میرا محال کرے, نظر جو میری طرف سیدہ کا لال کرے, کہ اسی لیے تو جوانی حبیب پر آئی. اسی لیے تو قبلہ دیکھیے گا شعر حاضر کرو. اسی لیے تو جوانی حبیب پر آئی, سفر جو گھر سے کرے قبل از زوال کرے. اسی لیے تو جوانی حبیب پر آئی. ادب. اسی لیے تو جوانی حبیب پر آئی. ادب ادب. اسی لیے تو جوانی حبیب پر آئی, سفر جو گھر سے کرے قبل از زوال کرے. سفر جو گھر سے کرے قبل از زوال کرے. شعر حاضر کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں گے. سفر جو گھر سے کرے قبل از, مولانا دیکھیے گا شعر, قبل از زوال کرے, کہ جو راہ حق. میں شعر پیش کر رہا ہوں, اللہ کرے آپ تک پہنچ جائے اور میں پڑھ لے جاؤں. کہ جو راہ حق میں ہو قربان, اس کو کہتے ہیں حر. دوسرا مصرع. حضرات بہت سے شعر پڑھ دیے اور غالباً سب تک پہنچ بھی گئے ہیں, لیکن یہ شکایت ہے میری کہ مجھے برابر سے جواب اس کا مل نہیں رہا ہے. یہ شعر ہو سکتا ہے کہ اس سکوت کو توڑ دے. میں حاضر کر رہا ہوں کہ اسی لیے تو جوانی حبیب پر آئی, سفر جو گھر سے کرے قبل از زوال کرے. جو راہ حق میں ہو قربان, اس کو کہتے ہیں حر. حسین وہ ہے جو زخموں کی دیکھ بھال کرے. جو راہ حق میں ہو قربان, اس کو کہتے ہیں حر. جو راہ حق میں ہو قربان, اس کو کہتے ہیں حر. حسین وہ ہے جو زخموں کی دیکھ بھال کرے. حسین وہ ہے جو زخموں کی دیکھ بھال کرے. حسین وہ ہے جو زخموں کی دیکھ بھال کرے. میں شعر پیش کر رہا ہوں سلسلے کا آخری 2 شعر, سماعت فرمائیں گے. کہ حسین وہ ہے جو زخموں کی دیکھ بھال کرے. کہ حسین وہ ہے جو زخموں کی دیکھ بھال کرے. حسین وہ ہے جو زخموں کی دیکھ بھال کرے. ایک سلوات بھیج دیجئے. ہاں. کہ جو حب آل محمد میں ہو گیا ہو شہید, جو حب آل محمد میں ہو گیا ہو شہید, فرشتہ زیر زمین اس سے کیا سوال کرے. جو حب آل محمد میں ہو گیا ہو شہید, جو حب آل محمد میں ہو گیا ہو شریف, جو حب آل محمد میں ہو گیا ہو شہید, فرشتہ زیر زمین اس سے کیا سوال کرے. اس سے کیا سوال کرے. آخری شعر اپنے اپنے گھروں تک لے جائیے گا. میں شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت فرمائیں گے. کہ جو حب آل محمد میں ہو گیا ہو شہید, فرشتہ زیر زمین اس سے کیا سوال کرے. حاضر کر رہا ہوں کہ مجھے تو مشک و علم دیکھ کر یہ لگتا ہے. قبلہ دیکھیے گا. مجھے تو مشک و علم دیکھ کر یہ لگتا ہے, چچا وہی ہے بھتیجی کا جو خیال کرے. مجھے تو مشک و علم دیکھ کر یہ لگتا ہے, مجھے تو مشک و علم دیکھ کر یہ لگتا ہے, چچا وہی ہے بھتیجی کا جو خیال کرے. چچا وہی ہے بھتیجی کا جو خیال کرے. 2 سے 3 منٹ, چوتھا کوئی منٹ نہیں. اس لیے کہ میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی 40ویں کی سیوم کی مجلس میں آدمی, ایک شاعر اگر شاعری کر رہا ہے اور کلام پڑھنے کے لیے آیا ہے, تو اسے کم سے کم تعزیتی اشعار مرحومین کے حوالے سے ضرور پڑھنا چاہیے. اب میرا یہ اتفاق ہے کہ میں ادھر سے گزر رہا تھا اور میری حاضری یہاں پر لکھی ہوئی تھی, لہٰذا ہو گئی. تو کوئی میرے پاس قطع تاریخ وغیرہ تو نہیں ہے, اس لیے کہ اتنے کم وقت میں اور فوری طور پہ کچھ ہونا مشکل ہے. اس کی جگہ پر میں ایک موت کے عنوان سے صرف 3 شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں, تاکہ
وہ میری تعزیتی نظم میں شمار ہو جائے۔ اس نظم کے آخری شعر میں موت کا فائدہ بیان کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ کس حد تک میں کامیاب ہوں یہ فیصلہ سامعین کے حوالے کرتا ہوں۔ دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو کہلاتی ہے موت، روح انسانی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے موت۔ تاریخ کے پس منظر میں حسن مطلع پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے کہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو کہلاتی ہے موت، روح انسانی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے موت۔ ہم بتائیں آپ کو کس طرح سے آتی ہے موت، ہم بتائیں آپ کو کس طرح سے آتی ہے موت، ریشمی چادر کو کانٹوں پر سے لے جاتی ہے موت۔ اب یہاں سے شعر حاضر کر رہا ہوں کہ راہ حق میں جان دے کر فیصلہ کر لیجئے۔ راہ حق میں مولانا عمار صاحب، راہ حق میں علماء کے درمیان شعر پڑھ رہا ہوں، میں اس کی قیمت چاہوں گا کہ راہ حق میں جان دے کر فیصلہ کر لیجئے، زندہ جاوید بن کر سامنے آتی ہے موت۔ راہ حق میں جان دے کر فیصلہ کر لیجئے، زندہ جاوید بن کر سامنے آتی ہے موت۔ راہ حق میں جان دے کر فیصلہ کر لیجئے، زندہ جاوید بن کر سامنے آتی ہے موت۔ حاضر کر رہا ہوں کہ زندگی کہتی ہے حیدر کی طرح زندہ رہو، زندگی کہتی ہے حیدر کی طرح زندہ رہو، مر مٹو شبیر جیسے سب کو سمجھاتی ہے موت۔ زندگی کہتی ہے حیدر کی طرح زندہ۔ بس یہاں سے آخری دو شعر، اس کے بعد اجازت۔ بہت بہت شکریہ ان تمام حضرات کا جن لوگوں نے مجھے نوازا۔ میں آخری دو شعر پیش کر رہا ہوں، حقیقت پہ مبنی دونوں شعر ہیں، سماعت فرمائیں گے کہ زندگی کہتی ہے حیدر کی طرح زندہ رہو، مر مٹو شبیر جیسے سب کو سمجھاتی ہے موت، کہ جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ۔ دیکھیے گا دوسرا مصرع، جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ، فاطمہ زہرا کے گھر آنے سے گھبراتی ہے موت۔ جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ، جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ، فاطمہ زہرا کے گھر آنے سے گھبراتی ہے موت، فاطمہ زہرا کے گھر آنے سے گھبراتی ہے موت۔ بس یہ آخری شعر، موت کا فائدہ سچ ہو تو بولیے ورنہ خاموش رہیے۔ میں حاضر کر رہا ہوں کہ جو بہادر بادشاہوں سے بھی بے قابو ہے وہ، فاطمہ زہرا کے گھر آنے سے گھبراتی ہے موت۔ موت کا فائدہ کہ زندگی بھر، زندگی بھر جس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، زندگی بھر جس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، پنجتن سے قبر میں لے جا کے ملواتی ہے موت۔ زندگی بھر جس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، پنجتن سے قبر میں لے جا کے ملواتی ہے موت۔ زندگی بھر جس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، آداب آداب آداب، نوازش نوازش، زندگی بھر جس سے ملنے کے لیے بےتاب تھے، پنجتن سے قبر میں لے جا کے ملواتی ہے موت۔ یہ تو برحق ہے کسی کو کر نہیں سکتی معاف، یہ تو برحق ہے کسی کو کر نہیں سکتی معاف، اس لیے عرشی ہمیں ہر وقت یاد آتی ہے موت۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب عرشی واسطی صاحب جو آپ کی خدمت میں اشعار پیش کر رہے تھے۔ اب میں قبلہ کو بلانے سے پہلے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ ایک اور سلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پہ۔ یہ تیرے جذبہ نصرت کا اثر ہے زینب۔ سرزمین شام میں ایک مصرع دیا گیا تھا، اس پہ ایک کلام ہوا تھا۔ بس 3-4 شعر آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں، اس کے بعد قبلہ آپ کی خدمت میں محض خطاب فرمائیں گے۔ یہ تیرے جذبہ نصرت کا اثر ہے زینب، یہ تیرے جذبہ نصرت کا اثر ہے زینب، یہ تیرے جذبہ نصرت کا اثر ہے زینب، ہر عزادار کے دل میں تیرا گھر ہے زینب،
ہر عزادار کے دل میں تیرا گھر ہے زینب، ہر عزادار کے دل میں تیرا گھر ہے زینب، خم ہے سر سید سجاد کا تیرے آگے، خم ہے سر سید سجاد کا تیرے آگے، آسمانوں سے بھی اونچا تیرا سر ہے زینب، آسمانوں سے بھی اونچا تیرا سر ہے زینب، زلزلہ قصر یزیدی میں نہ آئے کیوں کر، زلزلہ قصر یزیدی میں نہ آئے کیوں کر، تیرے لہجے میں علی جیسا اثر ہے زینب، تیرے لہجے میں علی جیسا اثر ہے زینب، جیت لی کرب و بلا صبر کی تلواروں سے، جیت لی کرب و بلا صبر کی تلواروں سے، وقت غربت میں عجب تیرا ہنر ہے زینب، دشت غربت میں عجب تیرا ہنر ہے زینب۔ ایک صلاۃ پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ شامیوں نے تجھے مہمان بنا رکھا ہے، شامیوں نے تجھے مہمان بنا رکھا ہے، شامیوں نے شامیوں نے تجھے مہمان بنا رکھا ہے، حاکم شام مگر ملک بدر ہے زینب، حاکم شام مگر ملک بدر ہے زینب، حاکم شام مگر ملک بدر ہے زینب، گھر میں قاتل کے بچھا ڈالی صفے ماتم شام، گھر میں قاتل کے بچھا ڈالی صفے ماتم شاہ، یہ تیرا حوصلہ یہ تیرا جگر ہے زینب، یہ تیرا حوصلہ یہ تیرا جگر ہے زینب، یہ تیرا حوصلہ یہ تیرا جگر ہے زینب، اپنے روزے کی زیارت کا شرف بخشا ہے، تیرا احسان یہ عمار کے سر ہے زینب۔ حضرات میں انہی اشعار کے ذریعے سے گزارش کرتا ہوں علی جناب حجت الاسلام علی جناب مولانا ندیم اصغر صاحب سے قبلہ سے تشریف لائیں اور آپ کی خدمت میں مجلس خطاب فرمائیں۔ صلو علی محمد وآل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد، الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی، مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفیٰ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین و بعد یوم الدین۔ اللہم لعن قاتلی فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم لعن قتلۃ الحسین واولادہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت۔ صلوات پڑھیں محمد حضرات، گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم الحاج سید اظہر عباس صاحب، مرحوم ابن سید مظہر امام صاحب مرحوم کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔
मरहूम की तरवीह रूह और अपने अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए मिलजुल के सलावात पढ़ें मोहम्मद वाले अज़ीज़ान ईमान। ज़ाहिर है अपनी गुफ्तगू को मुझे बहुत जल्द मंजिल इख्तिताम तक पहुँचाना है, लेकिन इसाले सवाब की ये मजलिस, लिहाजा कुछ बातें मैं अपने असल मौजू से पहले ख़ुद ईसाले सवाब, चूँकि मेरी अपनी आदत यह है कि मैं कोशिश ये करता हूँ कि ईसाले सवाब की मजलिस में ईसाले सवाब की अहमियत पहले समझी जाए कि क्या है। अज़ीज़ों, हमारा कोई भी हमारे दरमियान से उड़ जाए तो ये हमारा तरीक़ा है, वतीरा है, दस्तूर है कि हम उसके ईसाले सवाब का एहतमाम करते हैं। सवाल ये है कि क्या ये ईसाले सवाब कोई रस्म है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें दी है और हम उसे अंजाम दे रहे हैं? क्या ये कोई रवाज है? ये हमारा ख़ानदानी कोई विरसा है? आखिर क्या वजह है? ये है क्या ईसाले सवाब? अज़ीज़ान ईमान, तो ये सब जानते हैं, और जो नहीं जानते मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि ये ईसाले सवाब किसी रस्म का नाम नहीं है, किसी रवाज का नाम नहीं है, बल्कि ईसाले सवाब इबादत का नाम है, ईसाले सवाब सीरत का नाम है, ईसाले सवाब शरीयत का नाम है। और हमारे मकतबे इस्लाम में हमारे नज़दीक जिस मज़हब में हम सांस ले रहे हैं, वहाँ बुज़ुर्गों की रस्मों का नाम मज़हब नहीं है। हम बुज़ुर्गों की रस्मों को मज़हब नहीं कहते, हमारे यहाँ मासूमीन की सीरत को मज़हब बताया जाता है। लिहाजा ये याद रखे कायनात कि ये सीरत है, और उसकी सीरत है कि जिसके लिए कुरान ने हर मुसलमान पे हर मुसलमान पे जिसकी सीरत पे अमल करना वाजिब करार दिया है। यानी ख़त्मी मर्तबत पैगंबर इस्लाम की सीरत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हो सकता है कि कोई हमसे सवाल कर ले कि आप इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, दलील भी तो चाहिए कि ये सीरत रसूल है। तो कसम खुदा की, जिन लोगों ने भी पैगंबर इस्लाम की हयात तैयबा पे कलम उठाया, और अब मैं अदब नवाज मजमे के सामने एक जुमला सर्फ कर रहा हूँ, जिसने भी पैगंबर इस्लाम की सीरत तैयबा पे कलम उठाया और अपनी स्याही को रोशनाई में बदला और पैगंबर इस्लाम की सीरत को लिखा, उसने जब नबी की मदीने की सीरत रकम की तो सबने लिखा कि मदीनतुर रसूल में नबी का ये तरीक़ा था कि नबी रोज़ बकी के कब्रिस्तान जाया करते थे। अब मैं उन मुअर्रिखीन से सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मुझे ये बताओ कि नबी रोज़ बकी के कब्रिस्तान क्यों जाते थे? क्या आयाज़म बिल्लाह नबी किसी कब्रिस्तान के रखवाले का नाम है? किसी कब्रिस्तान के मुतवल्ली का नाम है? नबी रोज़ कब्रिस्तान जा रहे हैं तो वजह क्या है, क्यों जा रहे हैं? तो सब ने ये लिखा कि नबी बकी के कब्रिस्तान जाते थे और बकी के कब्रिस्तान में खड़े होके पहला काम ये करते थे कि वहाँ के मदफून मुर्दों को सलाम करते थे। अजीज़ान ईमान, एक बात तय हुई ना कि मुर्दों को सलाम करना बिदअत नहीं, सुन्नत रसूल है। और जब आम मुर्दों को सलाम किया जा
اللہ ہے تو ان کو سلام کیوں نہیں کیا جا سکتا کہ جنہیں اللہ نے دائمی حیات عطا کی ہے؟ لیکن اور آپ جس قبرستان میں بھی جائیں آج وہ سلام لکھا ہوتا ہے، آپ پڑھتے، مجھے اس پہ گفتگو ابھی نہیں کرنی۔ اور اس کے بعد اب نبی قبرستان میں جا کے فاتحہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے تھے۔ عزیزان ایمان، اب یہ نبی کیا کر رہے ہیں؟ کیوں پڑھ رہے ہیں سورہ؟ ان مرنے والوں کو ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ تو بات پتہ چلی کہ ایصال ثواب سیرت رسول ہے۔ اب میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام کی چھوٹی چھوٹی سیرت پہ عمل کرنے والے یہ بڑے بڑے مسلمان نبی کی اتنی بڑی سیرت پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ کرنا چاہیے، نبی کی ہر سیرت پہ عمل ہونا چاہیے۔ نبی کی ہر سیرت عمل کے لائق ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے۔ تو جب نبی کی چھوٹی چھوٹی سیرتوں پہ عمل کیا جا رہا ہے تو عالم اسلام کے ہر فرقے کو نبی کی اس سیرت پہ بھی تو عمل کرنا چاہیے۔ مگر آخر وجہ کیا ہے کہ تمام فرقے کلمہ تو پڑھتے ہیں مگر ایصال ثواب کا سلسلہ ہر ایک کے یہاں نہیں پایا جاتا۔ یہ ایصال ثواب کی سیرت یہ ہمارے یہاں ہے، باقی سب کے یہاں کیوں نہیں پائی جاتی؟ جبکہ یہ نبی کی سیرت ہے۔ عزیزان ایمان، بس اب میں نے کہا پھر تاریخ پڑھی جائے، غور کیا جائے تو شاید کوئی جواب ملے۔ اب جب میں نے اس تاریخ کے اوپر توجہ دی اور غور کیا کہ آخر وجہ کیا ہے، کیوں سب کے یہاں ایصال ثواب نہیں پایا جاتا، تو میں نے سیرت رسول پہ غور کیا تو مجھے سیرت نگاروں نے یہی بتایا کہ نبی کا دستور یہ تھا کہ نبی روز بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے۔ نبی روز بقیع کے قبرستان جایا کرتے تھے۔ میں نے تاریخ سے پوچھا کہ تاریخ بتا کہ یہ بقیع کا قبرستان ہے کیا، یہ کس کا قبرستان ہے؟ تو تمام مورخین نے لکھا یہ مسلمانوں کا قبرستان۔ بھئی ایک بات طے ہوئی کہ اس کا مطلب نبی کی سیرت یہ ہے کہ ایصال ثواب اسے کیا جائے گا جو مسلمان مرا ہو، ایصال ثواب اسے کیا جائے گا جو مسلمان مرا ہو۔ تو اب جو اپنے مرنے والے کو مسلمان سمجھے گا وہ ایصال ثواب کرے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ ہم الحمدللہ ہم اپنے مرنے والے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس لیے ہم نبی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ کیوں نہیں کرتے ایصال ثواب؟ نبی کی سیرت ہے ایصال ثواب۔ ایک لفظ اور ہے، غور کر لیں تو بات حل ہو جائے۔ سب ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ جبکہ ایصال ثواب بھئی نماز ہی سے تو ہوتا ہے، قرآن ہی سے تو ہوتا ہے، اچھائیوں سے ہوتا ہے، نیکیوں سے ہوتا ہے، تو سب نماز پڑھتے ہیں، سب قرآن پڑھتے ہیں، تو سب ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ الگ بات ہے کہ ہمارا مقدر اور اچھا ہے کہ ہمیں ایصال ثواب کے لیے ایک اور شے ملی ہے جسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ لیکن قرآن تو سب کے پاس، نماز سب کے پاس، روزہ سب کے پاس، تلاوت سب کے پاس، تو سب ایصال ثواب کیوں نہیں کرتے؟ مسئلہ ہے ایصال ثواب کا۔ کیا مطلب ایصال ثواب؟ یعنی ثواب بھیجا جائے گا، لے نہیں جایا جائے گا۔ کوئی لے کے نہیں جانا ہے، بھیجنا ہے، اور بھیجنے کے لیے وسیلہ چاہیے۔ عزیزان ایمان، اب جو قومیں وسیلے کا انکار کر رہی ہوں
बहरहाल वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर रहा है और मुझे भी अपनी मंजिलों को तय करना है, लिहाजा मैंने जो आयत आपके सामने पेश की, बड़ी मशहूर व मारूफ आयत, कब्रिस्तानों में चले जाएं, आपको हर मरने वाले की तख्ती के ऊपर यह आयत मिल जाती है, चेहलुम और बरसी के पोस्टरों पे मिल जाती है। हालांकि एहतियात करनी चाहिए, पोस्टर वगैरह पे आयतें न लिखी जाएं, इसलिए कि पता नहीं कहाँ वो एहतियात नहीं हो पाती। बहरहाल वो एक अलग मंजिल है, तर्जुमा लिखे। लेकिन अजीज़ान ईमान, क्या कह रही आयत? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन अल्हम्दुलिल्लाह। ये मजमा अहले बैत के सदक़े में सिर्फ आयत का हाफिज नहीं होता, मसादीक़ को भी पहचानता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को, आप सब पढ़ रहे हैं लेकिन मुझे इसी एक लफ्ज़ से इसमें फ़ायदा उठाना है और एक मंजिल तक पहुंचना है। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। हदीस है कि आयत है? आयत है ना, यह हदीस नहीं है कि जिसे किसी रावी के कांधे पे जनाजा बना के जाली उठा दिया जाए। ये आयत है, जो इनकार करेगा वो काफिर हो जाएगा। तो कुरान कह रहा है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। तो एक बात तय हुई कि मौत में मज़ा है। मैं क्या कह रहा हूँ अज़ीज़ान ईमान, एक नए ज़ाविये से इसके ऊपर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। कुरान कह रहा है हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो एक बात तय हुई कि मौत में मज़ा है, मौत में मज़ा है, कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर अब जो लोग ये कहते हैं, जो कुरान को मानते हैं और जो ये कहते हैं हमारे लिए कुरान काफ़ी है, हम उनसे कहना चाहते हैं हमें कुरान की आयत से ये बताओ कि मौत का मज़ा क्या है। अगर ये दावा है कि कुरान काफ़ी है तो हमें बताओ कि मौत का मज़ा क्या है। मज़े की बात यह है कि कुरान की आयत को पढ़ के हाफिज होने के बावजूद कोई हाफिज कुरान की आयत से मौत का मज़ा नहीं बता सकता। दावा तो करते हैं लेकिन दावे की दलील भी तो चाहिए। कुरान कह रहा है हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, तो अगर कुरान काफ़ी है तो हमें आयत से बताओ। कसम खुदा की, पूरा आलम इस्लाम मिल के अगर कुरान से इस आयत का जो मफहूम है, जो कुरान समझाना चाहता है, उसकी तफसीर करना चाहे तो आम इंसान नहीं कर सकता। अब हो सकता है कि कोई हमसे ये कहे कि मौलाना कुरान क्या कोई मज़ा बताने की किताब है कि जो जायका बताएगी? तो हम उससे पलट के पूछेंगे कि अगर कुरान जायका नहीं बताता तो ये बताओ कि जन्नत की नेमतों का जायका कुरान ने क्यों बताया? अजीब बात है, ये सब मानते हैं कि जन्नत सबको नहीं मिलनी है, तो जो चीज़ सबको नहीं मिलेगी उसका मज़ा बताया जाए, और जो सबको चखनी है तो फिर हमें मज़ा बताओ। लेकिन याद रखिएगा, पूरा आलम इस्लाम मिलके अगर कुरान की आयत से मौत का मज़ा बताना चाहे तो नहीं बता सकता जब तक करबला का सहारा न ले। कोई जायक़े मौत नहीं बता सकता। आइए देखिए, तो फिर अब मुझे कहने दीजिए कि करबला सिर्फ हक व बातिल की जंग का नाम नहीं है, कुरान की तफसीर का नाम है।
شب عاشور حسین اپنے خیمے میں شہداء کی فہرست بیان کر رہے ہیں. ایک 13 برس کا بچہ پوچھتا ہے چچا کیا ہمارا نام محضر شہادت میں نہیں ہے؟ ذرا محسوس کیجئے گا، میں مصیبتوں کی کائنات سے فضیلتیں پیش کرنا چاہتا ہوں. جناب قاسم سے سوال ہو رہا ہے. جناب قاسم پوچھ رہے ہیں بابا کیا ہمارا نام چچا نہیں ہے؟ حسین نے سوال ہی کے ذریعے سے جواب دیا قاسم کا. ایک مرتبہ پلٹ کے پوچھ لیا یا بنیا کیف الموت عندک، میرے لال قاسم موت تمہارے نزدیک کیسی ہے؟ بھئی کلام امام کلاموں کا امام ہوتا ہے. امام کا کلام کلاموں کا امام ہوتا ہے، لہذا ایسے گزرا نہیں جا سکتا، غور کی ضرورت ہے. امام حسین نے سوال کیا کیا سرکار سید الشہداء نے؟ مولا سوال کر رہے ہیں کیف الموت عندک. امام نے عمومی سوال نہیں کیا کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، پوچھا میرے لال قاسم تیرے نزدیک موت کا مزہ کیا ہے؟ اس تاکید کا لطف اٹھائیے. میرے لال قاسم تیرے نزدیک، اگر کوئی نظریہ امام شافعی کا ہو تو امام حنبل کے ماننے والے اسے نہیں مانتے. کیوں کہا؟ اس لیے کہ نظریے کو وہی مانتا ہے جو اس نظریے پہ چل رہا ہو. اگر امام نے عمومی سوال کر لیا ہوتا تو ہم سمجھتے کہ سب کی موت کا مزہ. جناب قاسم سے تاکید کی تیرے نزدیک. قاسم کون ہے؟ کربلائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ ذائقہ ان کی موت کا پوچھا ہے جو کربلائی ہیں. یا بنیا کیف الموت عندک، تم کربلائی ہو، تم حسینی ہو، تم عاشورائی ہو، میرے لال قاسم تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیا ہے؟ اب جو قاسم کے راستے پہ ہوگا یہ اس کی موت کا مزہ ہے. تو ہم کربلائیوں کو اپنی موت کا مزہ معلوم ہو گیا. اب آپ اپنے بزرگوں سے پوچھیں کہ آپ کی موت کا مزہ کیا ہے، آپ کی موت کا ذائقہ کیا ہے. جناب قاسم جواب دے رہے ہیں اہلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. اگر حق پہ آئے، اگر کربلا کے مکتب پہ آئے تو شہد سے زیادہ شیریں. عزیزان ایمان، اگر مکتب کربلا پہ موت آئے تو شہد سے زیادہ شیریں. دنیا سوچتی ہے کہ ہم انہیں مارنے کی دھمکی دیتے ہیں پھر بھی کربلا بھاگ رہے ہیں، ہم انہیں روکنا چاہتے ہیں پھر بھی کربلا جا رہے ہیں. آخر یہ ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ انہیں یہ معلوم ہی نہیں. ارے جس چیز میں ذائقہ اچھا ہو ادھر جایا جاتا ہے. ہم کیوں گھبرائیں؟ اس لیے کہ یہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے. کیف الموت عندک. اچھا اب ایک بات ہے، جناب قاسم جواب کیا دے رہے ہیں؟ اہلا من العسل، شہد سے زیادہ شیریں. چلیے کوئی وقت نہیں اس بات کو روک کر کے میں آگے بڑھوں. عزیزان ایمان ایک بات بتائیے، ذائقہ بتانے کا حق کس کو ہے؟ دیکھیں ابھی تک بہت آسان گفتگو تھی، لیکن اب جو گفتگو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ذرا سی گفتگو مشکل آ رہی ہے. ذائقہ بتانے کا حق کس کو ہے؟ جس نے وہ شے چکھی ہو. اگر کسی نے وہ شے نہ چکھی ہو تو کیا اسے حق ہے کہ ذائقہ بتائے؟ اسے حق نہیں کہ وہ ذائقہ بتائے. اور اگر ذائقہ بتائے تو دنیا کہے گی معتبر نہیں. امام حسین علیہ السلام نے جناب قاسم کی لاش سے سوال نہیں کیا ہے. حیات قاسم میں سوال ہوا.
اب دو ہی بات ہے، یا تو انسان یہ کہے کہ یہ ذائقہ معتبر نہیں، جسے کربلائیوں پہ اعتبار نہ ہو وہ یہ کہے ہمارا عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امام حسین کسی لاش سے پوچھ نہیں سکتے تھے، اس لیے کہ امام حسین نے صرف یہ کہا تھا اے میرے جوانوں کہاں سو رہے ہو، تو کٹی ہوئی گردن نے بول کے بتایا تھا کہ یہ چاہیں تو ہم بول سکتے ہیں۔ عزیزان ایمان، کائنات سوچے کہ جب حسینی مرنے کے بعد بولنا بند نہ کرے تو کائنات ہماری زبانوں پہ تالے کیا لگائے گی؟ اس لیے کہ ہم کربلائی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم حق کی طرف آواز اس وقت بھی اٹھانا جانتے ہیں کہ جب سر و تن میں جدائی ہو چکی ہو۔ اب دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ کون سی بات ہے کہ آپ کہتے ہیں امام آئیں گے تو قبر سے اٹھائے جائیں گے، نصرت کروائی جائے گی۔ ارے اگر حسین نے کربلا میں اپنے شہداء سے ثابت نہ کروایا ہوتا تو تعجب کرتی کائنات۔ ظاہر وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں ان زاویوں پہ گفتگو کر سکوں عزیزان ایمان۔ تو اب ذائقہ جناب قاسم بتا رہے ہیں، حیات میں بتا رہے ہیں۔ عزیزان ایمان، جس نے جس ذائقے کو چکھا نہ ہو بتا نہیں سکتا۔ اچھا مسئلہ نہیں ہے، ذائقہ ایسی چیز کا ہے کہ جو چکھ لے وہ بتانے کے لائق نہیں۔ ذائقہ موت کا ہے، جس نے چکھ لیا وہ بتانے کے لائق نہیں۔ عجیب منزل ہے نا۔ اے تاریخ تو بتا دے، کیا تیرے پاس کوئی کردار ہے کہ جس سے ہم پوچھیں بھی وہ ذائقہ بتا بھی سکے اور ذائقہ معتبر بھی نکلے؟ ذائقہ ہے موت کا۔ اے تاریخ، کیا تیرے پاس کوئی کردار ہے کہ جس سے ہم موت کا ذائقہ معلوم کریں؟ عجب نہیں، تاریخ آواز دے، ہاں آؤ میں تمہیں سرے دست دو کردار دے رہی ہوں۔ یہ تاریخ وہ کردار کون سا ہے؟ کا پہلا وہ کردار جسے فاطمہ کی دعا نے زندہ کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ وہ مردہ دلہن جسے فاطمہ کی دعا نے زندہ کیا۔ جاؤ اس دلہن سے ذائقہ موت پوچھ لو، اور وہ غلام جسے علی کی ٹھوکر نے زندہ کیا، جاؤ ذائقہ موت معلوم کرو۔ یہ دو کردار تمہارے پاس ہیں، ان سے معلوم کرو ذائقہ موت۔ اور اب کوئی نامعتبر نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ یہ چک چکے ہیں۔ جو نہ چکھے ہو وہ بتا نہیں سکتا۔ بھائی ہمارے یہاں آم کا ذائقہ جا کے کسی ایسے ملک میں پوچھا جائے یا ایسے آدمی سے پوچھا جائے جس نے کبھی کھایا ہی نہ ہو، وہ بتا ہی نہیں سکتا، اور بتائے تو معتبر نہیں۔ لیکن ہمارے گاؤں کے کسی باشعور بچے کو بلا کے پوچھئے کہ بیٹا آم کا ذائقہ کیا ہے، وہ فوراً پوچھے گا کون والا، اس لیے کہ وہ نسلوں سے آم کی واقف ہے۔ علی کے پاس لوگ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس علم ہو وہ سوال میں سوال پیدا کر دیتا ہے۔ عزیزان ایمان، لوگ علی کے پاس گھبرا کے نہیں آتے تھے، اس لیے کہ علی نسلوں سے واقف تھے۔ سوال اس سے کیا جائے جو ذائقہ چکھ چکا۔ عزیزان ایمان، اور موت کا ذائقہ۔ تو اب میرا سوال یہ ہے، آیت نازل ہو چکی، حفاظ موجود ہیں جنہیں یہ آیت حفظ ہے، مگر نہ صحابیات میں کسی نے جا کے اس مردہ دلہن سے پوچھا، نہ صحابیوں میں سے کسی نے اس غلام سے پوچھا۔ عجیب منزل ہے نا۔ آیت نازل ہو چکی، اچھا 1400 برس کے بعد یہ آیت ہم سب کے ذہن میں موجود ہے،
اس لیے کہ ایسا ذائقہ ہے کہ جسے کوئی بھلا نہیں سکتا. ایسی چیز کی بات ہو رہی ہے تو اس وقت بھی تو لوگوں کو یاد رہا ہوگا. آج ہی لوگ مر رہے ہیں, اس وقت نہیں مرتے تھے. تو مرتے تھے نا, ذہن میں آیت تو ہے. تو پھر آخر وجہ کیا ہے کہ صحابیات میں سے کوئی جا کے اس مردہ دلہن سے کیوں نہیں پوچھتا؟ پوچھتی ہے کوئی صحابیات میں خاتون جا کے, کوئی صحابی اس غلام سے کیوں نہیں پوچھتا؟ عزیزان ایمان, اور واقعہ بڑا دلچسپ ہے. جب جناب زہرا یہودی کے گھر گئیں, سب بے ہوش ہو گئے, دلہن مردہ ہو گئی. بی بی سیدہ نے دعا کی, دعا مکمل نہیں ہوئی, زندہ ہو گئی. ایک بات پتہ چلی نا, کائنات ذرا غور تو کرے. ارے جو فاطمہ کسی مردہ کو دعا دے دیں وہ موت کے گھاٹ نہیں رہ سکتا, تو جس زندہ قوم کو فاطمہ کی دعا مل رہی ہو اسے کون مارے گا؟ لیکن عزیزان ایمان, کسی نے سوال نہیں کیا آخر وجہ کیا ہے, پوچھتے کیوں نہیں, سوال ذہنوں میں اٹھا کیوں نہیں, سوال کیا کیوں نہیں گیا؟ بات صرف اتنی ہے کہ فضیلت اہل بیت کے ساتھ قرآن کی تفسیر گوارا نہیں ہے. ہر آدمی سوچے گا مولانا اس میں کیا مطلب فضیلت اہل بیت. اگر اس مردہ دلہن سے پوچھا جاتا کہ ذائقہ موت کیا ہے, وہ ذائقہ موت بتاتی, کائنات کے سامنے پیش کیا جاتا, دنیا کہتی کہ اس کا بتایا ہوا ذائقہ معتبر کیسے, اس لیے کہ یہ تو زندہ ہے. تو بتانا پڑتا کہ اسے موت آ چکی تھی. تو پھر پوچھا جاتا زندہ کیسے ہوئی, تو بتانا پڑتا فاطمہ کی دعا نے زندہ کیا. غلام سے پوچھتے تو بتانا پڑتا علی کی ٹھوکر نے زندہ کیا. فضیلت اہل بیت کے ساتھ تفسیر قرآن گوارا نہیں ہے, جاہل رہنا گوارا ہے. نہیں پوچھا گیا, سوال نہیں کیا گیا. اور عجیب واقعہ ہے, دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن بہت جلدی سے ایک منزل طے کرنا چاہتا ہوں. عزیزان ایمان, واقعہ آپ سنا کرتے ہیں مگر درس ہے اس کے اندر. لوگ آئے, ایک جماعت تیار کی گئی, کس لیے؟ علی کا مذاق اڑائیں گے. انہیں یہ یاد ہی نہیں کہ جو ولی خدا کا مذاق اڑانا چاہتا ہے اللہ اسی کو مذاق بنا دیتا ہے. ایسی حیت بن جاتی ہے کہ پھر خود چہرہ مذاق بن جاتا ہے. عزیزان ایمان, لے کے آئے امیر کائنات کو. کیا کہا؟ ایک ضعیفہ کے پاس آئے, اپنا بیٹا دے دو. واقعہ آپ کا سنا ہے, نتیجہ تجزیہ کرنا چاہتا ہوں. ایک ضعیفہ کے پاس آئے, اپنا بیٹا دے دو, ہم لے کے جائیں گے, علی سے کہیں گے نماز پڑھا. جب علی نماز پڑھائیں گے ہم مذاق اڑائیں گے. جملہ بدل دوں. ایک ماں کے پاس آئے کہ اپنے بیٹے کو علی کے مقابلے میں لیتی چلو. اس ماں کو چڑھا کے علی کے مقابلے میں لے کے آئے. میں کہوں گا تاریخ ان لوگوں کے نام بتا دے تاکہ اس کے بعد کوئی ماں علی کے مقابلے میں نہ آئے. لوگ لے کے آئے, امیر کائنات کے پاس آئے. اچھا, ہاسٹل کی زندگی ہم لوگوں نے بھی گزاری, آپ لوگوں نے بھی. مذاق ہوتا ہی رہتا ہے. کبھی انسان اکیلے مذاق کرتا ہے تو جب مذاق فیل ہو جائے تو اکیلے پریشان ہوتا ہے. اور جب کئی لوگ مل کے مذاق کر رہے ہوں تو سب سوال کرتے ہیں میں کمی کہاں رہ گئی. طے کیا ہوا تھا کہ جب علی نماز پڑھائیں گے تو یہ کھڑا ہو جائے گا مردہ, ہم سب مل کر کے, یعنی ایک پوری جماعت آئی تھی علی کا مذاق اڑانے کے لیے. علی دین ہے, یعنی پوری جماعت دین کا مذاق اڑانے آئی تھی. لے کے آئے. اب امیر کائنات یا علی, ماں کہتی ہے یا علی اس کی نماز جنازہ پڑھ دیجئے. تاریخ کہتی ہے امیر کائنات نے پوچھا کیا میں اس کی نماز پڑھا دوں؟ آپ کیا سمجھے؟ علی نے اجازت مانگی.
علی دنیا کا بنایا ہوا امام تھوڑی ہے جو لوگوں سے اجازت مانگے. یہ غدیر کا امام ہے جو اولا بکم من انفسکم کا مصداق ہے. یہ تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ حاکمیت رکھتا ہے. مگر تاریخ تو لکھ رہی ہے کہ علی نے پوچھا. مسئلہ یہی تو ہے کہ تاریخ لفظیں لکھتی ہے، لہجہ نہیں لکھتی. تاریخ لفظیں لکھتی ہے، لہجہ نہیں لکھتی. اسی بات کو دو لہجے میں پڑھ لیجئے، بات حل ہو جائے. ایک بار یہ ہے کیا میں اس کی نماز پڑھا دوں، ایک بار یہ کیا میں اس کی نماز پڑھا دوں. علی نماز کے لیے اجازت نہیں لے رہے ہیں. نہیں، آپ کی سماعتوں کے حوالے جملہ نظر کر رہا ہوں. ارے وہ علی نماز کی اجازت کسی سے کیا مانگے جسے طلاق کے لیے اجازت کی ضرورت نہ ہو. علی اجازت نہیں مانگ رہے تھے، بڑھیا کو متوجہ کر رہے تھے کہ کیا میں اس کی نماز پڑھا دوں جو زندہ ہے. مگر کسی کی مت ہی ماری ہو تو کیا کیجئے گا. یا علی اسی لیے لائی ہوں. لیجئے صاحب، پہ کر رکھا گیا. علی پہ کر کے سامنے آئے. اب یہ میری احتیاط لفظی ہے کہ ابھی میں نے جنازہ نہیں کہا، اس لیے کہ ابھی علی نے نیت نہیں کی. علی پہ کر کے سامنے آئے، علی نے نیت کی میں اس میت کی نماز پڑھا ہوں. اور علی جس کی موت کی نیت کر لے، ملک الموت کی کیا مجال، اسے زندہ چھوڑ دے. اور اب علی نے آواز دی اللہ اکبر. علی تو نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت کیا کر رہی ہے. اب خاموش تاریخ پڑھیے. تاریخ ہر منظر لکھتی نہیں ہے، اوریٹر کا بھی کچھ حق ہوتا ہے. عزیزان ایمان، اب ادھر علی نے تکبیر کہی. طے یہ تھا کہ جب تکبیر علی کہیں تو اٹھ جانا. مردہ نہیں اٹھا. ایک دوسرے سے کونیاں مار کے پوچھا جا رہا ہوگا اٹھتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں، اٹھتا کیوں نہیں. میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں، یہ نہ پوچھو کہ اٹھتا کیوں نہیں، یہ سمجھو کہ اتنا اونچا اٹھ گیا کہ اٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. علی نے نیت کی، نماز ختم ہوئی. لوگ علی کے پاس آئے، یا علی زندہ کی نماز پڑھا دی. علی نے پورے اطمینان سے آواز دی کہ اگر اٹھ سکے تو اٹھا لو. عزیزان ایمان، لوگ بڑے چادر پلٹی. موت اسے آئی تھی، پسینہ انہیں آیا. اور اب تاریخ نے ایک منظر لکھا کہ ہمیشہ کی طرح بڑھیا میدان میں اکیلی رہ گئی. سب فرار کر گئے. اور اب یہ بڑھیا علی کے قدموں پہ گری. یا علی زندہ لائی تھی، زندہ لے کے جاؤں گی. میں کہوں گا بڑھیا بھرپائی اس سے کروائی جاتی ہے نقصان جس سے ہوا ہو. علی سے کیوں مطالبہ کر رہی ہو؟ عجب نہیں ضعیف آواز دے کہ جب لائی تھی تو علی کو پہچانتی نہیں تھی، مگر اب علی کی معرفت آ گئی. میں سمجھ گئی کہ جو موت کو حیات کو موت میں بدلنے کی قوت رکھتا ہے وہی موت کو حیات میں بدلنے کا اختیار رکھے گا. علی نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا. واقعہ پورا سنایا ہے صرف اس ایک پیغام کے لیے. یا علی، سوال یہ ہے کہ جب زندہ ہی بھیجنا تھا تو نماز پڑھائی کیوں؟ کیا اپنا اختیار دکھانا تھا؟ علی کہیں گے نادان، ہم اپنے نفس کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں. اگر یقین نہ آئے تو عمر کی داستان پڑھ لو. ہم سینے سے اتر آئے کہ کہیں ہماری مرضی شامل نہ ہو. یا علی پھر نماز پڑھائی کیوں؟ اور علی ہیں علی. ہم لوگ آج کہتے ہیں وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے. علی کا ایک کام بتائیں، ساری کائنات کو رزق تقسیم کرنا. اپنے گھر کا رزق اکٹھا کرنے میں وقت نہیں ہے. علی کا یہ ایک کام ہے، نہ جانے کتنے کام ہیں علی کے. یا علی پھر نماز کیوں پڑھائی؟ اسی وقت کہہ دیتے کہ زندہ لے کے آئی. علی آواز دیں گے ہاں میں وہی کہتا تو جہاں سب ہیں وہیں یہ بھی ہوتا.
یہ بھی بھاگ گیا ہوتا۔ میں نے نماز اس لیے پڑھائی کہ آیا ہے یہودی جائے تو مسلمان۔ عزیزان ایمان، اب جو علی نے ٹھوکر ماری تو مردہ کلمہ پڑھتا ہوا گیا، بڑھیا کلمہ پڑھتی ہوئی گئی۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر علی کے دروازے پہ آ جاؤ تو دائمی حیات مل جایا کرتی ہے، مگر کائنات نے نہیں پوچھا۔ بس میں گفتگو مکمل کر رہا ہوں۔ مگر ذائقہ جناب قاسم سے کربلا کے مقتل میں امام حسین نے پوچھا۔ اب کیسے یقین آئے کہ یہ ذائقہ معتبر ہے؟ عقیدہ اپنی جگہ، دلیل تو چاہیے۔ اب شریعت کی دلیل یہ ہے کہ کوئی شے اسی وقت حجیت پاتی ہے کہ جب کسی معصوم نے کچھ کہا ہو، معصوم نے کچھ کیا ہو، یا معصوم کے سامنے کسی سوال کا کوئی جواب دے اور معصوم خاموش رہے۔ عزیزان ایمان، رسول معصوم نبی کا معصوم نواسا سوال کر رہا ہے کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اگر قاسم کا جواب معتبر نہ ہوتا تو حسین کو ٹوکنا چاہیے تھا۔ حسین کی خاموشی نہیں ہے، قاسم کے اس جواب کے اوپر معصوم کی مہر ہے کہ جواب معتبر ہے۔ بس عزیزان ایمان، یہ ہے موت کا ذائقہ۔ جناب قاسم آواز دے رہے ہیں، اہلا من الاصل، چچا شہد سے زیادہ شیریں۔ عجب نہیں حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہوں۔ میرے لال، تم نے جس موت کو شہد سے زیادہ شیریں بتایا ہے، کربلا میں یوں تو ہر موت دردناک، مگر جناب قاسم کی شہادت۔ عزادارو، بچوں نے اپنے باپ کی مجلس غم منعقد کی۔ ابھی بیٹا کہہ رہا تھا کہ ایک ہفتہ پہلے بابا اپنے سارے حساب و کتاب، لوگوں سے گفتگو سب کر رہے تھے، اور اسی میں بیٹی دور تھی تو اسے بھی بلا لیا تاکہ آخری وقت بیٹی پاس میں رہے۔ عزادارو، حسین کی بھی ایک بیٹی کربلا میں حسین تھے، بیٹی مدینے میں تھی۔ اور اس بیٹی کو بڑا اشتیاق تھا کہ میں اپنے بابا کے قریب چلی جاؤں۔ یہی تو وجہ ہے کہ لوگوں نے لکھا اور پڑھا جاتا ہے کہ صبح عاشور جب حسین علی اصغر کا لاشا دفن کر رہے تھے تو کسی نے آ کے حسین کو سلام کیا۔ حسین چوکے، بھائی تو کون ہے؟ ارے اب تک جو بھی مجھے مخاطب کرنا چاہتا تھا، یا تیر مار کے، یا نیزہ مار کے، یا زخم دے کے، بھائی تو کون ہے؟ کہا آقا میں آپ کی بیٹی کا قاصد ہوں۔ ارے سغرا کیا یہ جملہ سنا، سو بیٹی کا ذکر سنا، ارے باپ تڑپ گیا۔ عجب نہیں پوچھا ہو، اے میرے بھائی مدینے سے آ رہا، اتنا بتا دے، ارے جب مدینے سے چلا تھا ماں کی قبر پہ چراغ جل رہا تھا، نانا کی قبر پہ چراغ روشن تھا۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا آپ کو کسی غم نہ لائے سوائے غم اہل بیت کے۔ باپ نے بیٹیوں کو بلا لیا۔ کہا بھی جاتا ہے کہ بیٹیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ عزادارو، یہ ایسے ہی نہیں ہے، بلکہ جناب ابراہیم دعا کر رہے تھے، پروردگار مجھے ایک بیٹی عطا کر دے، مجھے ایک بیٹی عطا کر دے۔ ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے کہ مولا آپ کے تو اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے ہیں، پھر آپ بیٹی کی دعا کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جناب ابراہیم کا جملہ ہے، تمہیں معلوم نہیں بیٹیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوا کرتی ہیں، بیٹیاں ماں باپ کے جنازوں کی زینت ہوا کرتی ہیں۔ عزادارو، جب میں نے یہ تاریخ پڑھی نا تو میں نے فوراً ایک خود دعا کی، پروردگار سکینہ کی طریقے سے کسی بیٹی کو اپنے بابا کے جنازے کی زینت نہ بنانا۔ ارے عزادارو، ارے عصر عاشور جب حسین مارے گئے، ارے خیمہ جلایا
थी, और रिवायत कहती है बच्ची दौड़ रही थी। भाई ये रिवायत मजलिस खत्म अज़ादारो। आपकी आंखें गमे हुसैन में नमनाक हो गई, दुआएं कर लीजिएगा परवरदिगार इन आंखों को उस वक्त तक बंद न करना जब तक ये रोज़े हुसैन की ज़ियारत न कर ले। ए अज़ादारो, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है कि एक मर्तबा मैंने एक बच्ची को देखा जिसके कुर्ते के दामन में आग लगी हुई थी और वो बच्ची दौड़ रही थी। अब जो मैंने देखा, मैं आगे बढ़ा कि उस बच्ची के कुर्ते के दामन की आग बुझा दूं। रिवायत कहती है, हमीद कहता है कि मैं जैसे ही आगे बढ़ा, बच्ची सहम के पीछे हट गई। मैंने जुमला कह दिया, आपने सुन लिया। हमीद कहता है मैं आगे बढ़ा, बच्ची सहम के पीछे हट गई। नहीं, महसूस नहीं कर सके, एक जुमला कह रहा हूं। मुझे नहीं मालूम कि अब तक सकीना को कितने तमाचे पड़ चुके हैं कि अब जो आगे बढ़ता है सकीना समझती है अभी तमाचे मारेगा। हमीद कहता है, मैंने कहा बेटी, मैं चाहता हूं तेरे कुर्ते के दामन की आग बुझा दूं, मैं तेरे दामन की आग बुझाना चाहता हूं। अज़ादारो, बच्ची ठहर गई। हमीद कहता है मैंने कुर्ते के दामन की आग बुझाई। जब आग बुझ गई तो उस बच्ची ने मुझे बड़ी समाजत, बड़ी निगाह से देखा। मैंने समझ लिया बच्ची कुछ पूछना चाहती है। मैंने कहा बच्ची क्या पूछना चाहती है? सकीना का सवाल सुनोगे अज़ादारो? सकीना कहती है, ए आराबी, इतना बता दे, तू उनमें से है या हम में से? हमीद कहता है, ए बच्ची, न मैं उधर से न इधर से, तू कुछ पूछना चाहती है बता दे, मैं तेरा जवाब दे दूंगा। इतना सुनना था कि अब सकीना ने सवाल किया, ए आराबी, इतना बता दे, नजफ का रास्ता किधर को जाता है? हमीद कहता है, मैंने कहा बच्ची, हमें नजफ का रास्ता क्यों पूछ रही है? कहा वहां मेरा दादा सो रहा है, मैं जाऊंगी, कहूंगी दादा करबला चलो, बाबा मारा गया, खैमा जलाया गया, ज़ैनब उम्मे कुलसूम की चादर है। मैंने जवाब दिया बेटी नजफ बहुत दूर है, तू जा न सकेगी। अब आखिरी सवाल जनाब सकीना का सुने और मुसाब हो लें। अज़ादारो, सकीना कहती, अच्छा इतना बता दे, इस दश्त में नशेब कहाँ है? कहे बेटी इतना बता दे, ये नशेब क्यों पूछ रही है? कहा इसलिए कि मेरा बाबा पुपी अम्मा से गुफ्तगू कर रहा था, मैंने सुना था। पुपी अम्मा से बाबा कह रहे थे कि ज़ैनब में नशेब में मारा जाऊंगा। अरे मैं हुसैन की बेटी, मुझे नशेब का रास्ता बता दे। अरे आराबी ने इशारा किया, सकीना दौड़ी, मेरे बाबा कहाँ हो? कटी हुई गर्दन से आवाज आई, ए सकीना, आ तेरा बाबा नशेब में आ रहा। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि रज़न बिक़दाइही व तस्लीमन लिअमरिही। बारिला तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, इन आवाज़ों पे अपनी रहमत नाजिल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमें एक लम्हे के लिए भी अहले बैत से जुदा न करना। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, हमारी मौत मकतब करबला पे आए। परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, बारे इलाहा उन्हें जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमा। खुसूसन जिस मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, परवरदिगार उनके दरजात को बुलंद फरमा, उनके तमाम गुनाहान कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। बारिला जिनके वालिदैन इस दुनिया में सलामत हैं, उन्हें सेहत व सलामती और तुल उम्र अता फरमा। परवरदिगार जो आलमी वबा इस वक्त कायनात में फैली हुई है, मेरे अल्लाह अहले बैत का वास्ता इस कौम को उससे महफूज रख। अगर कोई मुब्तला है तो परवरदिगार उसे शफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। और जितने भी अहले बैत के चाहने वाले कहीं भी हैं, उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। जो मरीज़ हैं उन्हें शफ़ाए कामिल व आजिल अता फरमा। हम सब को दीन समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। परवरदिगार दुआओं में दुआ है
علماء کرام، آیات اعظام اور جو بھی دین کی خدمت جس لباس جس مقام پہ کر رہے ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ بار الہ وارث عزائے حسین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اند الظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم الحاج سید اظہر عباس ابن سید مظہر امام صاحب مرحوم کی روح کو ایصال